میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ چناؤ کا ماحول ہے تو چند باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بس فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے۔ دلت نے کہا دلت ہی ہمارا نیتا ہوگا، یادو نے کہا یادو ہی ہمارا نیتا ہوگا، جاٹ نے کہا جاٹ ہی ہمارا نیتا ہوگا، ہر جاتی کے لوگوں نے کہا ہماری جاتی سے ہی ہمارا نیتا ہوگا، مسلمانوں نے کہا ہر جاتی کا نیتا ہمارا نیتا ہوگا، بس مسلمان ہمارا نیتا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج پورے یو پی کے اندر، بلکہ خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں کا نیتا آتا ہے تو اپنے ہی لوگ اس کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں، اس کو دلال بتانے لگتے ہیں، اس کو ایجنٹ بتانے لگتے ہیں، جو مسلمانوں کے حق کی بات کرتے ہیں، جو مسلمانوں کا حق دلانے کی بات کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی حصے داری کی بات کرتے ہیں، آپ اسی کو ایجنٹ بتانے لگتے ہیں، اسی کو بتانے لگتے ہیں یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، یہ دلال ہے، اس نے پیسہ لے لیا ہے، اس نے پیسہ کھا لیا ہے۔ مگر وہ غیر مسلم، وہ کھڑے ہو کر موتنے والے، وہ چما چوڑے، وہ یادو جن کو پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں دھوتے ہیں، الیکشن کا وقت آتا ہے تو مسلمان اپنی تھالیوں میں، اپنی پلیٹوں میں بٹھا کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ ایسے دور میں، جب کہ آپ لوگ بہت ہی پرخطر دور سے گزر رہے ہیں، ایسے حالات میں اگر یو پی کے اندر اسد الدین اویسی صاحب آپ کی آواز اٹھانے کے لیے، آپ کے حق کی بات کرنے کے لیے، آپ کو لیڈر بنانے کے لیے، آپ کی لیڈرشپ دکھانے کے لیے، آپ کو آپ کا حق، آپ کا حصہ دلانے کے لیے اگر آ جاتے ہیں تو ہم لوگ اسی کو دلال، اسی کو بی جے پی کا ایجنٹ، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے ووٹ کٹوا جیسے الفاظ ان کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں شرم کرو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی قیادت کو مضبوط کرو۔ صرف نماز پڑھنے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، صرف مسجد میں سجدہ کرنے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، عملاً بھی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ اگر عملاً میدان میں نہیں آئے، صرف مسجد میں سجدہ ہی کرتے رہ گئے تو میرے مسلم بھائیوں سنو، وہ دن دور نہیں جب تمہیں ہندوستان کے اندر ذلیل و خوار کیا جائے گا، جب تمہیں ہندوستان کے اندر غلام بنا کر رکھا جائے گا، جب تمہیں ہندوستان کے اندر ہی جوتے لیں گے، اپنے ملک میں ہی تم غیر بن جاؤ گے۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ اسی لیے میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ سدھر جائیے، آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیے، آپ لوگ اکٹھے ہو جائیے۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا، تمہاری جو ابھی لوگ بات نہیں کرتے ہیں وہ تمہارے پیر پکڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تمہارے پیر کو چومیں گے اور تمہارے پیر دھو دھو کر اس کا پانی بھی پینے کے لیے تیار ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے، اپنی لیڈرشپ بنا لے، اپنے کسی ایک لیڈر کو چن لے جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہو، تمہارے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہو۔ پورے ہندوستان کے اندر اگر ہمیں اس وقت کوئی ایسا لیڈر نظر آتا ہے، کوئی ایسا بے باک شخص نظر آتا ہے تو صرف ایک ہی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ان پڑھ نہیں ہے، جاہل بدھو نہیں ہے، علم و عمل دونوں کو جانتا ہے، تو وہ ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ اس لیے آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریے اور اپنے حق کو لیجیے۔ السلام علیکم۔